أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون اور قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی وطور سینین اور وادی سینا والے طور پہاڑ کی وہذا البلد الامین اور قسم ہے اس امن والے شہر کی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین بناوٹ میں پیدا کیا ہے سورۃ التین مکیہ ہے، ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس کا نمبر 95 ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 28 ہے۔ اس میں 8 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے تو آپ نماز میں سورۃ التین کی تلاوت کر رہے تھے، پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں۔ تو یہ سورت 4 قسمیں کھا کر اللہ پاک نے ایک حقیقت بیان فرمائی ہے۔ قسم ہے انجیر کی۔ انجیر ایک ایسا جامع الفوائد پھل ہے جس کو کبھی کیڑا نہیں لگتا، حالانکہ کھجور میں سنڈی پڑ جاتی ہے لیکن انجیر میں نہیں پڑتی، اور یہ بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ اور زیتون، اس کے بارے میں تو سب حضرات جانتے ہیں کہ اس کے پھل کو بطور اچار، بطور سلاد استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کی گٹھلی سے روغن زیتون نکلتا ہے، اور اگر کوئی زیتون اور انجیر دونوں ملا کر کھائے تو اس سے بے شمار بیماریوں کا علاج ممکن ہے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ انجیر اور زیتون سے مراد انجیر اور زیتون کے پیدا ہونے کی جگہیں ہیں، یعنی اللہ نے قسم ان شہروں کی کھائی ہے، ان علاقوں کی کھائی ہے جہاں انجیر اور زیتون پیدا ہوتے ہیں۔ انجیر زیادہ تر دمشق میں پیدا ہوتی ہے اور زیتون زیادہ تر فلسطین میں پیدا ہوتا ہے۔ تو فرمایا شام کے علاقوں اور بیت المقدس کی قسم اور طور سینا کی قسم، شام کے علاقے میں بے شمار انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے، فلسطین میں بے شمار انبیاء پیدا ہوئے، اور طور سینا میں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی۔ اللہ پاک نے اس کو قرآن مجید میں طور سینا بھی کہا ہے اور طور سینین بھی کہا ہے۔ تو فرمایا کہ ان شہروں کی قسم، ان علاقوں کی قسم جہاں انبیاء پیدا ہوئے، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ،
اور یہ شہر امن والا مکہ مکرمہ یہ تو 2 نبیوں نے ہی مل کر بنایا تھا، اور سب سے آخری اور سب نبیوں کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی شہر میں پیدا ہوئے۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ لام اور قد یہ دونوں اگر اکٹھے آ جائیں تو یہ قسم کا معنی دیتے ہیں۔ فرمایا قسم ہے اس بات پر کہ ہم نے انسان کو بہترین بناوٹ میں پیدا کیا ہے۔ انسان کی شکل و شباہت، اس کا عقل، اس کا شعور اور اس کی فکر اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت یہ تمام مخلوق سے اعلیٰ اور برتر ہے۔ اور فرمایا کہ انسان اتنا بہترین ہے کہ انسانوں میں انبیاء پیدا ہوئے، اور نبوت سے بڑھ کر کوئی بلند مقام اس کائنات میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق میں جو مقام انبیاء علیہ السلام کو دیا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا، اور انبیاء انسانوں میں پیدا ہوئے ہیں، تو گویا انسان کے لیے یہ بڑے شرف اور فضیلت کی بات ہے کہ اللہ کے سارے نبی انسانوں میں سے پیدا ہوئے۔ ثم رددناه اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے لوٹا کر سب نیچوں سے نیچا کر دیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، تو ان کے لیے اجر ہے کبھی نہ ختم ہونے والا۔ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، تو اے میرے حبیب اس کے بعد آپ کو جزا کے معاملے میں کون جھٹلائے گا؟ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالی سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ فرمایا انسان کا درجہ بڑا بلند تھا اگر یہ نیک اعمال کرتا اور شہوت، غضب، حرص اور گھٹیا پن اور کمینگی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بھی بلند تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اس نے اپنی نیچ حرکات کی وجہ سے اپنے لیے سب مقامات سے نچلا مقام اختیار کر لیا۔ جو آدمی جہنم میں گر پڑا پھر اس سے نیچا کون ہے، اور جو جنت میں چلا گیا اس سے اونچا کوئی نہیں۔ اور انسان اتنا نیچا ہو جاتا ہے کہ درندے اس کے مقابلے میں بہت اچھے لگتے ہیں۔ کوئی درندہ اپنے کسی ہم جنس کو قتل کرنے کے لیے کوئی اوزار نہیں بناتا، لیکن انسان اپنے ہی جیسے انسانوں کو مارنے کے لیے بندوق بناتا ہے، بم بناتا ہے، میزائل بناتا ہے، ایٹم بم بناتا ہے، ہائیڈروجن بم بناتا ہے، اور لاکھوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ ایک ایک عورت سے
20-20 फाते फौज के फौजी बदकारी करते हैं और तशद्दुद और ताज़ीम के ऐसे ऐसे तरीके इंसान ने ईजाद किए हैं कि कोई दरिंदा उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। और इंसान इतना घटिया हो जाता है कि अपने मुकद्दस रिश्तों की भी हुर्मत की परवाह नहीं करता। आप आए दिन पढ़ते रहते हैं कि भाई ने बहन से बदकारी की और बाप ने अपनी बेटियों से बदकारी की और बेटे ने माँ से बदकारी की। ये इंसान के घटियापन की इंतहा है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, फरमाया इंसानों में से जो ईमान लाए और नेक आमाल किए उनके लिए ऐसा अज्र है जो कभी ख़त्म नहीं होगा, हमेशा हमेशा के लिए उन्हें नेमतें मिलेंगी। फमा युकज़्ज़िबुका बादु बिद्दीन, तो ऐ मेरे नबी, इतनी वाज़ेह दलीलें आ जाने के बाद अब कौन है जो आपको क़यामत के बारे में झुटलाएगा। इंसान अपनी पैदाइश पे गौर कर ले तो उसे सारी बात समझ आ जाती है कि दोबारा ज़िंदा करना अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं। अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, फरमाया छोटे छोटे हाकिम वफादारों को इनाम देते हैं और गद्दारों को सज़ा देते हैं, तो अल्लाह तो सब हाकिमों से बड़ा हाकिम है, क्या वो अपने वफादारों को इनाम नहीं देगा और अपने गद्दारों को सज़ा नहीं देगा। यकीनन एक दिन ऐसा आने वाला है कि जब अल्लाह के इताअत गुज़ारों को इनामात मिलेंगे और अल्लाह के नाफरमानों और गद्दारों को सज़ा मिलेगी। तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पढ़ते अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, तो अर्ज़ करते कि बला व अना ज़ालिका मिनश शाहिदीन, लेकिन ये हदीस ज़ईफ़ है। इसमें एक देहाती कहता है मैंने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से ये रिवायत सुनी और उस देहाती का नाम तक मालूम नहीं, इसलिए मुहद्दिसीन किराम ने फरमाया कि ये हदीस सही नहीं है। तर्जुमा एक बार, वत्तीन वज़्ज़ैतून, कसम है इंजीर की और जैतून की, वतूर सीनीन, और तूर सैना की, वहाज़ल बलदिल अमीन, और इस अमन वाले शहर मक्का मुकर्रमा की। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, बिलाशुबा यकीनन हमने इंसान को बेहतरीन बनावट में पैदा किया है। सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, फिर हमने उसे लौटाकर सब नीचों से नीचा कर दिया। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और उन्होंने नेक आमाल किए। फलहुम अज्रुन गैरु ममनून, उनके लिए अज्र है कभी न खत्म होने वाला। फमा युकज़्ज़िबुका बादु बिद्दीन, तो इसके बाद क़यामत के बारे में आपको कौन झुटलाएगा।
أليس الله بأحكم الحاكمين کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.